ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الہدیٰ والمغفرہ کے نام سے حضرت کا یہ وعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ آج اگر عبادات کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں تو معاملات اور معاشرت کی فکر نہیں ہے. ظاہری گناہوں کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو باطنی گناہوں کی فکر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ انسان کے باطن کو دیکھا جاتا ہے. پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ بعد انتقال کے جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو سوال ہو گیا کہ کیا لے کر آئے ہو. اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کی دربار میں بڑے بڑوں پر جو ہے وہ پکڑ آ جاتی ہے، مواخذہ ہو جاتا ہے. تو بہت سوچ کر جواب دیا کہ اور تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں، تو توحید ایسی ہے کہ جو پیش کر سکتا ہوں. تو کہا کہ توحید لے کر آیا ہوں. تو کہا وہ لیلۃ اللبن کو یاد کرو کہ جب دودھ پی کر پیٹ میں درد ہوا تو کہا کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا. اب پریشان ہو گئے کہ ایک ہی ایسا عمل تھا کہ جس پر امید تھی کہ نجات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک عمل ہے جس کی بنا پر تمہیں معاف کیے دیتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک بلی کے بچے کو سردی کی رات میں ٹھٹر رہا تھا اور تم رات کو بیدار ہوئے، بلی کے بچے کو دیکھا، ترس آیا، اسے اپنے لحاف میں جگہ دے دی. اس بلی کے بچے نے دعا دی کہ یا اللہ اس نے جیسے مجھے راحت پہنچائی ہے تو اسے راحت پہنچا. تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے، اس کی بنا پر تمہیں معاف کیے دیتے ہیں. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے یہاں بڑے بڑوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اپنے کو اللہ والوں کے برابر یا اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسا لگتا ہے لیکن فرق زمین آسمان کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والے اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ کسی اور کی تو کیا مجال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، کہ اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو بالکل سلب کر لیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو کارساز نہ پائیں گے. تو ایسا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل ہے قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی ہمت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب کر سکے. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مضمون خود بنا سکتے تھے جس سے آپ کے کمالات کے زوال کا امکان ظاہر ہو. پھر چونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانپ اٹھنے کا موقع تھا، اس لیے آگے تسلی فرماتے ہیں الا رحمتا من ربک، یعنی صرف رحمت کارسازی کر سکتی ہے، اللہ کی رحمت دستگیری کر سکتی ہے. پھر چونکہ رحمت مشیت کے تابع ہے اور مشیت ہر مقدور کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہاں مشیت کا تعلق بصورت رحمت ہی ہوگا؟ مشیتیں کسی بھی صورت میں جاری ہو سکتی ہے، تو کیسے معلوم ہو کہ بصورت رحمت مشیت ظاہر ہوگی؟ اس لیے آگے تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ بے شک خدا تعالی کا فضل آپ کے حال پر بہت کچھ ہے. اب پوری تسلی ہو گئی کہ گو حق تعالی کو سلب وحی پر پوری قدرت ہے، مگر بوجہ کمال فضل کے سلب کا وقوع کبھی نہ ہوگا، کیونکہ آپ پر اللہ کا خاص فضل ہے.
بس وہ ممتنع بالذات نہیں تو ممتنع بالغیر ضرور ہے، اور فضل و رحمت کے ساتھ سلب پر قدرت ہونا یہی علامت ہے غایت رحمت و فضل کی، کہ ایک بات پر قدرت ہے مگر فضل و انعام کی وجہ سے قدرت کو ظاہر نہیں کرتے، اور اگر سلب پر قدرت نہ ہوتی تو استقرار ہوتا، اور استقرار کی صورت میں وہی کا سلب نہ ہونا دلیل رحمت و فضل نہ ہوتی۔ غرض ایک دفعہ کو حق تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا کہ ہم ایسے قادر ہیں کہ آپ جیسے کامل و اکمل کے کمالات بھی سلب کر سکتے ہیں، مگر کریں گے کبھی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد ہے تو پھر ہم تو کیا چیز ہے جو دعویٰ کر سکیں؟ ہماری نماز کیا اور ہمارا علم کیا؟ اگر حق تعالی چاہیں تو دم بھر میں سب سلب کر لے۔ یعنی بات یہ چل رہی تھی کہ جو توفیق ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور کبھی اس توفیق پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے عبادت کی، ناز نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا محمد رشید کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج پڑا تھا تو سورہ فاتحہ تک بھول گئے تھے، حالانکہ بہت بڑے عالم و فقیہ تھے، مگر فالج میں یہ حالت ہوئی کہ علم تو الگ رہا، سورہ فاتحہ تک بھی بھول گئے، جو مسلمانوں کے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ جب فالج سے افاقہ ہونے کے بعد ہفتے بھر میں ان کو الحمد یاد ہوئی سورہ فاتحہ، تو کثیر مقدار میں شیرینی تقسیم ہوئی تھی، جیسے بچوں کو بسم اللہ کے موقع پر مٹھائی بانٹا کرتے ہیں کہ جی سورہ فاتحہ یاد ہو گئی۔ واقعی عبرت کا موقع ہے۔ ایک بار مجھے خود یہ واقعہ پیش آیا کہ عشاء کے بعد ذرا سی دیر مدرسے میں لیٹ کر جو میں گھر جانے لگا تو گھر کا راستہ بھول گیا، حالانکہ گھر مدرسے سے کچھ بھی دور نہیں، نہ راستہ پیچ دار، سیدھا راستہ اور برسوں سے پیروں کو لگا ہوا، مگر اس وقت بالکل بھول گیا اور دوسروں کے گھر پر جا پہنچا۔ جب وہاں جا کر معلوم ہوا یہ فلاں شخص کا گھر ہے تو پھر بہت ہی مشکل سے سوچ ساچ کر اپنے گھر پہنچا۔ بس سمجھ لیجئے کہ ہمارا علم کیا ہے، کچھ نہیں، سب خدا کے قبضے میں ہے، اور موٹی بات ہے کہ رات کو سوتے ہوئے روزانہ ہمارے سب علوم سلب ہو جاتے ہیں۔ یعنی رات کو آدمی سوتا ہے، عالم کا علم، حافظ کا قرآن سب سلب ہو جاتا ہے، صبح کو دوبارہ سے ملتا ہے، سب سلب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ حق تعالی ہی کا فضل تو ہے کہ صبح کو سب خزانہ واپس مل جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں جیسے سوتے ہوئے علم سے معرہ ہو گئے تھے، ایسے ہی صبح کو کورے کے کورے اٹھے۔ اس لیے ہم کو دعویٰ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے منہ سے توحید کا دعویٰ نکل گیا تھا، کہ پوچھا کیا لے کر آئے ہو، کہا توحید لے کر آیا ہوں، توحید کا دعویٰ نکل گیا تھا۔ اسی لیے اسی وقت مواخذہ ہوا اور حقیقت کھل گئی۔ جب دعوے کے بعد ایسے کاملین کی توحید بھی ناقص ثابت ہوئی تو ہمارا تو کیا منہ ہے جو دعویٰ کریں؟ ہماری توحید ہی کیا ہے؟ بس ہماری توحید تو اتنی ہے کہ دل سے اعتقاد اور زبان سے تکلمن خدا تعالیٰ کو واحد کہتے ہیں، گو اس کی حقیقت منکشف نہ ہو، اور وہ حقیقت یہ ہے مغرور سخن مشوق توحید خدا، واحد دیدن بود نق واحد گفتن، کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی فاعل کا مشاہدہ ہی نہ کرے گا، مگر اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ توحید کا یہ مرتبہ عارفین کے ساتھ مخصوص ہے، عام لوگ اس کے مکلف نہیں، کہ کسی سبب کی طرف بھی مسبب کو منسوب نہ کریں، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، ان کو اس کی اجازت ہے، بس وہ تو اس کے مکلف ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں، کہ تاثیر اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، اور کسی چیز میں تاثیر اگر آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ تاثیر مجازی کے درجے میں کسی سبب کی طرف اثر کو مضاف کر دیں کہ جی فلاں دوا کھائی تھی اس سے شفا ہو گئی، فلاں کام کیا تھا یہ فائدہ ہو گیا، تو کسی سبب کی طرف، لیکن دل میں یہی ہو کہ اللہ کے چاہنے سے ایسا ہوا، تو ان سے مواخذہ نہ ہوگا۔ البتہ کاملین سے اس پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، وہ اس کے بھی مکلف ہیں کہ تاثیر مجازی کے درجے میں بھی کسی چیز کی طرف اسناد نہ کریں، اور عوام کو اس کا مکلف اس لیے نہیں کیا گیا
کہ اگر وہ جملہ حوادث کی نسبت بلا واسطہ حق تعالی کی طرف کرنے لگے، نافع کاموں کی بھی اور مضر کاموں کی بھی، تو چونکہ ان کے قلوب میں حق تعالی کی محبت و عظمت اس قدر نہیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کے قلب میں حق تعالی کی طرف سے ناگواری پیدا نہ ہو جائے، کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، تو یہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ جی تیرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں ہوا، تو دل میں ناگواری آئے۔ اور عارفین کو بوجہ غلبہ محبت کے یہ ضرر نہیں ہوتا۔ یہاں سے اسباب کی حکمت معلوم ہو گئی کہ حق تعالی نے ان کو بیچ میں واسطہ اس لیے بنا دیا تاکہ عوام کو ضرر یعنی حق تعالی کی طرف سے ناگواری نہ ہو، یعنی بہت سے واسطے اسباب کو دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب یہاں میں ایک بات اور بتلاتا ہوں جس سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امام فن ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضرت نے ضیاء القلوب میں، حضرت کی کتاب ہے ضیاء القلوب، مراقبہ توحید کو نقل کر کے تحریر فرمایا کہ محققان حال ازیں مراقبہ منع فرمودہ ان، فارسی کے اندر یہ کلمہ ہے، لیکن محققین نے اس مراقبے سے منع فرمایا۔ میں عرصے تک اس شش و پنج میں رہا کہ محققین نے اس مراقبے سے کیوں منع فرمایا، اس میں کیا مفسدہ تھا۔ بہت دنوں کے بعد حقیقت واضح ہوئی، اس وقت حضرت کے اس جملے کی قدر ہوئی کہ ضیاء القلوب عجیب متن ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا تھا کہ حضرت اس کی تو بہت بڑی شرح ہو سکتی ہے۔ حضرت نے بہت سادہ لہجے میں فرمایا کہ بھائی میں نے متن لکھ دیا ہے، تم شرح کر دو۔ بہرحال حضرت نے مراقبہ توحید سے ممانعت فرمائی، اور میں نے حضرت کے سوا کسی محقق کے کلام میں اس کی ممانعت نہیں دیکھی۔ اب یا تو حضرت نے کسی کے کلام میں یہ بات دیکھی ہو، یا کسی سے زبانی سنی ہو، یا خود حضرت ہی کی رائے ہو، جیسے ابہام، جسے ابہام کے ساتھ تحریر فرما دیا، اور یہی ظاہر ہے، اور اس میں راز وہی ہے جو مجملاً اوپر عرض کیا، یعنی اس زمانے میں قلوب میں محبت الہی کم ہے۔ اس حالت قلت محبت میں کہ دلوں میں محبت کم ہے، اگر توحید مذکور کا استحضار ہوا تو تمام افعال کو حق تعالی کا فعل سمجھے گا۔ اولاد مر گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا، تو اس شخص کو حق تعالی کا فعل بلا واسطہ منکشف ہوگا، اور محبت ہے کم، تو خدا تعالی سے نعوذ باللہ عداوت و بغض ہو جائے گا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، میرا بیٹا کیوں مر گیا، مجھے نقصان کیوں ہو گیا۔ اس لیے آج کل اس توحید کا انکشاف عام طور پر نافع نہیں ہوتا۔ اگر محبت کامل ہو تو پھر کچھ ضرر نہیں ہوتا، اور محب کا تو یہ حال ہوگا، اور وہ یوں کہے گا، زندہ کنی عطائے تو، در بکشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چے کنی رضائے تو، کہ زندہ کرے تو آپ کی عطا ہے، اور قتل کرے تو آپ پر قربان ہوں، دل آپ پر فریفتہ ہے، جو کچھ کرے اس پر راضی ہوں۔ اور یوں کہے گا، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کہ دشمن کا ایسا نصیب ہو کہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو، ارے دوستوں کا سر سلامت رہے، آپ خنجر آزمائی کریں، یعنی پھر اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی ہوگا، ہر چیز کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم لوگوں نے دین میں انتخاب کر لیا، کسی نے صرف نماز کو لے لیا، کسی نے صرف روزے کو، کسی نے عبادات میں واجبات و فرائض کا اہتمام کیا تو اخلاق کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اعمال بلا اخلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یعنی عمل ہے اخلاق کی کے اندر تربیت نہیں ہے، تو اعمال بلا اخلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کر عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے نمازی کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور دعویٰ فخر کرنے لگتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اس حالت کی اصلاح کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں نے دین کو نماز روزے پر منحصر سمجھ لیا، اخلاق و معاملات کو بالکل پس پش ڈال دیا، چنانچہ اخلاق کی کیفیت تو اوپر معلوم ہو چکی، اور معاملات کی حالت یہ ہے کہ مسلمان معاملات عدالت کو وکلا سے تو پوچھتے ہیں، علماء سے کبھی نہیں پوچھتے۔
یعنی کہ مسئلہ ہو تو وکیلوں سے پوچھیں گے عدالت میں کیا ہوگا، لیکن شرعی حیثیت نہیں پوچھتے علماء سے کہ شریعت کیا کہتی ہے، کہ ہم یہ معاملہ کس طرح کریں، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کو معاملات سے کیا مطلب۔ چنانچہ بعض بد نصیب اس بات کو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، جو ایک سخت کفریہ کلمہ ہے۔ ایک شخص کی لڑکی بیوہ ہو گئی تھی، لوگ اس کو عقد ثانی کی ترغیب دے رہے تھے کہ بھئی دوسرا نکاح کر دو، کہ بیوہ کے نکاح کی شریعت میں بہت فضیلت ہے، تم اپنی لڑکی کا دوسرا عقد کر دو۔ تو وہ کمبخت کہتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد، کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نماز و روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں۔ استغفر اللہ، اس میں ہم اپنی رائے سے جو چاہیں گے کریں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک عورت کم بخت نے اسی باب میں جب کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صاحبزادیوں کے عقد ثانی کا ذکر کیا گیا کہ آپ کی بیٹیوں کا بھی دوسرا نکاح ہوا، تو اس نے سن کر یہ کہا نعوذ باللہ، وہ لڑکیاں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد ثانی کیا ہے شریف بیوی کے پیٹ سے نہ تھی۔ استغفر اللہ۔ دیکھو حضرت فاطمہ کا نہیں ہوا، کم بخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کمزاد قرار دیا۔ بھلا کوئی اس احمق سے یہ پوچھے کہ تو نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی تو ان کے عقد ثانی کی ضرورت ہی کہاں اور کب ہوئی تھی؟ وہ تو حضرت علی کے سامنے ہی انتقال فرما گئی تھی۔ پھر اس احمق کو اتنی بھی خبر نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیاں ایک ہی بیوی سے تھیں اور دوسری بیویوں سے آپ کے اولاد ہی نہیں ہوئی، اور ہوئی بھی تھی تو وہ سب حضرت فاطمہ زہرا جیسی شریف زادیاں ہوئیں، کیونکہ آپ کی سب بیویاں عالی خاندان اور اشرف نسب کی تھیں۔ غرض معاملات میں اکثر لوگ اپنے کو خود مختار سمجھتے ہیں اور شریعت میں ان کو داخل ہی نہیں سمجھتے۔ اس انتخاب کی وجہ ہماری وہ حالت ہو رہی ہے کہ کسی کے ہاتھ ہے تو پیر نہیں، سر ہے تو دھڑ نہیں، اور دھڑ ہے تو سر نہیں، یعنی نامکمل جیسے۔ تو مجموعہ مل کر تو ایک ایک فرد سالم نکل سکتا ہے، مگر فردن فردن تو ہم سب ناقص ہی ہیں، اور باقاعدہ منطق دیکھا جائے تو مجموعہ بھی ناقص ہی ہے، کیونکہ ناقصین کا مجموعہ بھی منطقی قاعدے سے ناقص ہی ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اس نقص ہی پر کفایت کیے ہوئے ہیں۔ مجموعے کے کامل ہونے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ آج کل ایک نئی تفسیر چھپی ہے جس کی تمہید میں لکھا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں بہت سے علماء جمع تھے، تو سب کامل نہ تھے، ہر فرد ناقص تھا، مگر مجموعہ مل کر تو ضرور کامل ہو گیا تھا۔ سو وہ ایسا مجموعہ تھا جیسے ایک بنیے نے دریا کے کنارے پہنچ کر گاڑی باندھ سے کہا تھا کہ پانی کو کنارے اور دریا سے دیکھ کر بتلاؤ۔ اس نے بتلایا تو آپ نے سب کا اوسط نکال لیا، یعنی کنارے پر کتنا ہے اور بیچ میں کتنا ہے، اس کا ایوریج کتنا ہوا، اس نے ایوریج نکال لیا، اور اوسط کے حساب سے ہر حصے میں پانی کمر تک نکلا، ایوریج یہ آیا کہ پانی کمر تک ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ گاڑی ڈال دو، کیونکہ اوسط نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ڈوبیں گے نہیں۔ اس نے گاڑی ڈال دی، جب بیچ میں پہنچے تو لگے ڈوبنے، بنیے نے فوراً حساب کو پھر دیکھا تو اوسط حساب کا برابر تھا، تو حساب تو برابر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لکھا جو کا تو اور کنبہ ڈوبا کیوں؟ تو یہ برکت مجموعے کے اعتبار سے کرنے کی ہوئی۔ اسی طرح اس مفسر نے چند ناقصوں کو ملا کر ایک مجموعہ بنایا، ایک تو کامل ہو گیا، جی ہاں وہ ایسا کامل ہو گیا کہ سب کو لے کر ڈوبے گا۔ صاحبو، کیا ایک محلے کے بہت سے آدمی مل کر اپنے مکانوں کی ایسی تکمیل پر کفایت کر سکتے ہیں کہ فردن فردن تو ہر ایک کا مکان ناقص ہو اور مجموعہ ملا کر سب حاجات مجتمع ہو؟ ایک گھر میں باورچی خانہ نہ ہو اور ایک کے گھر میں بیت الخلاء نہ ہو، باورچی خانہ ہو، ایک کے یہاں دالان نہ ہو سہدری ہو، دوسرے کے یہاں سہدری نہ ہو دالان ہو، ایک کے مکان میں اوپر بھی کمرہ ہو دوسرے کے یہاں نہ ہو، کسی کے یہاں بیٹھک ہو کسی کے یہاں نہ ہو، اور سب یہ کہہ کر خوش ہو رہے کہ بلا سے الگ الگ وہ ہر ایک کا گھر ناقص ہے، مگر تکمیل افراد کی کچھ ضرورت نہیں،
کیونکہ مجموعہ تو کامل ہے، تو بھلا ایسے کامل مجموعے سے نفع کیا؟ اگر کسی کو رات کے 12 بجے قضاء حاجت ہو تو وہ اس کمال سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ آدھی رات کو دوسرے کے گھر ہگنے جائے گا، اور جس کے باورچی خانہ نہیں وہ روزانہ دوسرے کے چولہے پر کھانا پکایا کرے گا؟ صاحب غور کر کے دیکھ لیجئے، یہ 4 دن میں حقیقت نظر آ جائے گی۔ دنیا کے معاملات میں سب جانتے ہیں کہ کمال مجموعی محض فضول ہے، بلکہ کمال شخصی کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی میں اپنا کمال ہونا چاہیے، اس لیے ہر شخص فردن فردن اپنے مکان کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے شخص کے مکان کے بھروسے پر کبھی اپنے گھر کو ناقص نہیں رکھ سکتا، مگر دین کے معاملے میں عقل مست ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل دین عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا